خدا کی قسم اگر میں رب ذوالجلال کے قابو میں آ گیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اسے بخش دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک عام دنیا دار آدمی ہے جس نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزاری، اور اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں اور نیکیوں کی صفوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو کیا اب یہ ممکن ہے یا نہیں؟ تو آئیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرے ہم ضرور انہیں اپنے قرب و وصال کے راستوں کی جانب رہنمائی فراہم کرتے ہیں، اور بے شک اللہ رب العزت نیکیوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن قیامت تک ہے، اور قیامت تک ہدایت اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے نازل کیا گیا، اور یہ امر جو ہے ہر زمانے کے متعلقہ لوگوں کے ساتھ ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت ہر زمانے کے مسلمانوں کی مجبوریوں اور کثرت مصروفیات کو جانتا ہے، اور وہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں فرماتا۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ اس دور میں بھی کامل رہنمائی کے حصول کے لیے ہر باہمت مسلمان قرب الہی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو بندہ، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یعنی جو وہ حسن ظن رکھے تو اس کے لیے میری رحمت، اور جو بدگمان ہو اس کے لیے میرا عذاب، اور میرا بندہ مجھے جہاں بھی یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ میرے ایک بالش قریب آتا ہے تو میں اس کے ایک گز قریب ہو جاتا ہوں، اور جو ایک گز قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میری جانب چل کر آتا ہے تو میں اس کی جانب دوڑ کر جاتا ہوں۔ اس سے مراد اللہ رب العزت کی توجہ اور رحمت مراد ہے۔ ان دونوں دلیلوں میں، قرآن اور حدیث میں، نیک اور بد کی کوئی تخصیص نہیں، لہٰذا جو بھی بندہ ہمت کرے گا تو کبھی مایوس نہ ہوگا، اور انشاءاللہ ضرور ضرور میٹھا پھل پائے گا۔ بس اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اچھا طریقہ کیا ہے، احسن طریقہ کیا ہے کہ کسی کامل رہنما کا ہاتھ تھام لیجئے، آپ کی دنیا بھی بہترین ہو جائے گی اور آخرت بھی بہترین ہو جائے گی، اور کسی بھی حال میں اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ رب ذوالجلال مثل انسان نہیں جو عوارضات بشریہ کے تابع ہو کر کسی سے ایسا ناراض ہو جائے کہ کبھی راضی نہ ہو، بلکہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے جو بے عیب ہے، غیر محتاج ہے، اور عوارضات بشریہ سے پاک اور بے نیاز ہے۔ کسی عبادت گزار کی عبادت اسے متاثر نہیں کر سکتی، اور کسی گناہ گار کے گناہ اس کے ارادوں اور اس کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی جتنا بھی چاہے بڑا گناہ گار ہو، اس کی رحمت ہمیشہ اس کے بندے پر مائل بکرم رہتی ہے۔ ذرا یہ حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گزشتہ زمانے کا ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور میری آدھی راکھ نصف ہوا میں اڑا دینا اور آدھی راکھ نصف دریا میں بہا دینا۔ خدا کی قسم اگر میں رب ذوالجلال کے قابو میں آ گیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ بس جب وہ مر گیا تو گھر والوں نے حسب وصیت وہی کیا جو اس نے کہا تھا۔ اللہ رب العزت نے زمین و دریا کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو جمع کر دو، تو ان دونوں نے اس کی راکھ کو جمع کیا۔ اللہ رب العزت نے اسے زندہ کر کے ارشاد فرمایا، لما فعلت ھذا، تو نے ایسی وصیت کیوں کی تھی؟ تو اس نے کہا، من خشیتک یا ربی وانت عالم، اے میرے رب تو خوب جانتا ہے، یہ فقط تیرے خوف کے باعث تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اسے بخش دیا۔ ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت نبی کے، پچھلے نبی کے، امتیوں کے، اتنے بڑے گناہگار امتی کو فقط اس کی قلبی کیفیت کی بنا پر بخش دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رب ذوالجلال کے حبیب بھی ہیں، تو اس کے امتی کو جو اس کی توفیق رفیق سے کچھ نہ کچھ نیک اعمال کرتا رہتا ہے، تو اس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کیوں بند کرے گا؟ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیک اعمال کیجیے، اور یہ اب بھی ممکن ہے، آپ نے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، کسی کامل رہنما کا ہاتھ تھام لے، تو انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔